مدی کویا بنا محمد پار نہ ہویا۔ اے لوگوں، اگر تمہیں جنت جانا ہے، تمہیں جنت حاصل کرنا ہے تو تمہیں محمد رسول اللہ کا طریقہ ہی اپنانا ہے۔ کھیر پکائی جتن سے، کھیر پکائی جتن سے، چرخا دیا جلا، آیا کتا کھا گیا، تو بیٹھی ڈھول بجا، لا پانی پلا۔ کند شری میں تمہیں، کند شری میں تمہیں کیمن تمہر بار، فیس بک تے چھوڑی چھڑے کچھ کہنو پار، مدی کویا بنا محمد پار نہ ہویا۔ اے لوگوں، اگر تمہیں جنت جانا ہے، تمہیں جنت حاصل کرنا ہے تو تمہیں محمد رسول اللہ کا طریقہ ہی اپنانا ہے، محمد رسول اللہ کی شریعت کو ہی اپنانا ہے۔ ان کی شریعت کے علاوہ ہم کسی اور کی شریعت کو فالو کر لیں، ان کی شریعت کے علاوہ کسی اور کی شریعت کو فالو کر لیں، کسی اور کے طریقوں کو اختیار کر لیں، ہمیں جنت حاصل ہونے والے نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں اور آپ کو ایسا نوجوان بننا چاہیے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے نوجوانوں کے اندر بھر دیا ہے اور کہا ہے، اے نوجوانوں، ہم آپ سے بات کہہ کے جا رہے ہیں کہ آپ ہی چاہے تو گاؤں کا مخیا بن سکتے ہیں، یا ہے بھی آپ گاؤں کا ایم ایل اے ہے، آپ پرائم منسٹر ہیں، آپ چیف منسٹر ہیں، آپ ایم ایل اے ہیں، آپ ایم ایل سی ہیں۔ اگر نوجوان سدھر جائے تو میرے بھائیوں ملک کے حالات سدھر جائیں گے، سماج میں اصلاح ہو جائیں گے۔ نوجوان اگر اچھائی کی طرف اپنا قدم آگے بڑھا دے تو پھر میرے بھائیوں اس قوم میں اور اس مجلس میں اور اس علاقے میں اصلاح پیدا ہو جائیں گے۔ اور نوجوانوں، آپ کے اندر ایک ایسا جذبہ ہونا چاہیے کہ آپ دین بھی لے کر چلیں اور آپ دنیا بھی لے کر چلیں، آپ ملک کی بات بھی کریں اور آپ اسلام کی بھی بات کریں۔ آپ کے اندر جذبہ ایسا ہونا چاہیے کہ کوئی اگر آپ پر اعتراض کرے تو آپ جواب دے کر پاس ہو سکے۔ میرے بھائیوں، جلسے میں آئے ہیں تو کچھ لے کے جائیں۔ ایک مولوی صاحب تقریر کر رہے تھے، ایک نوجوان کا نام تھا اسلام، تقریر کر رہے تھے کہ مسلمانوں اسلام کتنا پیچھے ہے، لیکن وہ نوجوان بیچارہ پیچھے ہی تھا۔ وہ کہہ رہا ہے پٹنہ سے آیا مولوی، دلی سے آیا، ہم کو پہچان رہا ہے۔ تب پیچھے سے آ کے بیچ میں بیٹھ گیا، پھر تقریر کرتے ہیں مسلمانوں اسلام کتنا پیچھے ہے۔ وہ سوچا بیچ میں آ کے بیٹھ گئے، پھر بھی کہہ رہے ہیں، تو بیچ سے اٹھ کر آگے میں آ کے بیٹھ گئے، پھر تقریر کر رہے ہیں مسلمانوں اسلام کتنا پیچھے ہے۔ اس کو غصہ آیا اور اسٹیج پہ چڑھ گیا، مولوی صاحب کا گریبان پکڑ کر کہہ رہا ہے کیا تیرے سر پہ بیٹھ جائے۔ تو نوجوانوں، ہم اور آپ نوجوان ہیں اور نوجوانوں کو سخت ضرورت ہے کہ دین بھی سمجھیں اور دنیا بھی سمجھیں۔ جیسے ہمارے پاس اگر UCC لگا دیا جائے ہمارے اسٹیٹ میں تو آپ وہاں جواب دے سکیں کہ ہم اور آپ بھارت میں رہ رہے ہیں اور ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کا بنایا ہوا سمویدھان بھی ہمیں معلوم ہے، دھارا آرٹیکل ہم 25 ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ آپ اسلام کا پرچار کیجئے، جس مذہب میں رہتے ہیں آپ اس مذہب کا داعی بنیے، مبلغ بنیے، آپ اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریے۔ تو میرے بھائیوں، نوجوان اپنے اندر ایک جذبہ رکھیے کہ آپ دین بھی سمجھیں، دنیا بھی سمجھیں۔ امیر خسرو ایک بڑے شاعر تھے، اس کے اندر ایک ایسا جذبہ تھا، ملکہ تھا شعر و شاعری میں کہ ایک مرتبہ اس کو پیاس لگی، وہ چل کر کسی کنویں کے پاس آ رہے تھے، دیکھا کہ 4 عورتیں پانی بھر رہی تھی۔ 4 عورتوں کے پاس گئے، کہا پانی پلاؤ، بہت پیاس لگی ہے۔ ان میں سے ایک عورت اس کو پہچانتی تھی، کہا کہ یہی امیر خسرو ہے جن کو شعر و شاعری سے بڑا جذبہ ہے، ان کو دلچسپی ہے، ان کے گیت لوگ گاتے ہیں، بڑا ہنر ہے ان کے اندر ملکہ ہے۔ تو 4 عورتوں نے کہا کہ پانی ایک شرط پہ پلائیں گے، اگر آپ یہاں کوئی شعر پڑھیں گے تب ہم آپ کو پانی پلائیں گے۔ تو 4 عورتوں نے اپنی اپنی خواہش ظاہر کی، کسی نے کہا مجھے کتا پسند ہے، اس پر کوئی مصرع پڑھیے، کسی نے کہا مجھے ڈھول بہت پسند ہے، ڈھول پر کوئی مصرع پڑھیے، کسی نے کہا کھیر بہت پسند ہے، کھیر پر کوئی مصرع پڑھیے، کسی نے کہا کہ ہم کو کھیر اور ڈھول کتا، اور کسی نے کہا تھا کہ ہم کو چرخا بننا چرخا چلانا پسند ہے، ان کے بارے میں کوئی مصرع پڑھیے۔ 4 عورتوں نے الگ الگ خواہش ظاہر کی۔ امیر خسرو نے کہا، سوچا اگر چاروں کو ایک ایک کر کے جواب دوں، پیاس بہت لگی، دیر ہو جائے گی، تو چاروں عورتوں کی خواہش ایک ہی مصرعے میں کہہ دیا انہوں نے، کھیر پکائی جتن سے،
खीर पकाई जतन से चरखा दिया जला, आया कुत्ता खा गया तू बैठी ढोल बजा, ला पानी पिला। एक ही मिसरे में कहा कि खीर पकाई मेहनत से जतन से, चरखा दिया जला, आया कुत्ता खा गया खीर, तू बैठी ढोल बजा, ला पानी पिला। तो मेरे भाइयों नौजवानों, आपसे अपील कर रहा हूं कि आपके अंदर जज्बा ऐसा होना है कि अगर आपसे कोई दुनियावी मामलात में सवाल करे, आपसे कोई दीन के मुतालिक सवाल करे, तो आप दोनों का जवाब एक साथ ऐसा दीजिए कि उनके मुंह पे ऐसा करारा तमाचा पड़े कि ईंट का जवाब पत्थर से हो जाए। मेरे भाइयों, दुनिया में आप अपनी जवानी को यूं ही बर्बाद मत कीजिए। नौजवानों, ये दौर बड़े नाजुक है। इस वक्त हमें और आपको होश के नाखून लेने की जरूरत है। आए दिन आप देख रहे हैं जिनके लिए दरवाजा बंद हो रहा है, उनके लिए दरवाजा खुल भी रहा है। जो ये कह रहा है कि आप मर जाना कबूल है, उनके साथ जाना कबूल नहीं है, लेकिन उनके लिए दोबारा दरवाजा खुला जा रहा है। इसलिए हमें और आपको होश के नाखून लेने की जरूरत है। हमें और आपको अपना आइडियल हजरत अली जैसा बनाना है। हमें और आपको अपना तरीका उमर फारूक जैसा बनाना है। हमें और आपको वैसा तरीका इख्तियार करना है जो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देकर गए। हमें सलमान खान और शाहरुख खान जैसा स्टाइल नहीं करना है और अपनी जवानी को यूं ही बर्बाद नहीं करना है, अपनी जवानी को संवारना है। अगर आप अपनी जवानी को, जिंदगी को बर्बाद कर रहे हैं तो एक मिसरा आपके लिए कह रहा हूं, बेकार जिंदगी को तू संवार ले, तौबा का दर खुला है रब को पुकार ले। बेकार जिंदगी को तू संवार ले, तौबा का दर खुला है रब को पुकार ले। नौजवानों, अगर आज के बाद से मेरी इस तकरीर से थोड़ा बहुत आपको फायदा हो, आप जितने जवानी को बर्बाद करने के पीछे लगे थे, कम से कम आप एहसास कीजिए कि फला जगह पे फला तारीख को एक जलसा हुआ था। मेरे भाइयों, फला जगह पे एक जलसा हो रहा था, फला जगह पे एक जलसा हो रहा था। वहां बड़े बड़े लोग आए थे, बड़े बड़े मुकर्रिर आए थे, बड़े बड़े दाई आए थे, वहां ये नसीहत करके गए हैं। इसलिए आपसे मेरी अपील है, आपसे गुजारिश है कि आप अपनी जिंदगी को यूं ही बर्बाद ना कीजिए। कुछ नौजवानों को मैंने ये भी देखा कि सिर्फ मोबाइलों के पीछे अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं, अपनी आखिरत को बर्बाद कर रहे हैं और दुनिया में आयशो इशरत के पीछे लगे हुए हैं। नौजवानों, एक बात याद रखिएगा, नौजवानी की उम्र में अगर आप इस दुनिया में माल भी कमाते हैं, फिर भी आपका ये माल बुढ़ापे में काम आएगा। आपका पोता आपकी इज्जत करेगा, आपकी औलाद आपकी इज्जत करेगी, आपकी पुश्तों में छिपी हुई नस्ल आपकी इज्जत करेगी। लेकिन बुढ़ापे में आपके पास माल ना रहे, दौलत ना रहे, जायदाद ना रहे, तो बुढ़ापे में भी आपका कोई काम आने वाला नहीं है। ये तो दुनिया का मामला है। लेकिन अगर आप इस दुनिया में जवानी में इबादत नहीं करके जाएंगे तो आखिरत में आपको पछताना पड़ेगा। इसलिए नौजवानी की उम्र में, जवानी की उम्र में दुनिया में भी मेहनत कीजिए और दीन के लिए भी और दुनिया के लिए भी। मेरे प्यारे साथियों, दुनिया में आखिरत का खसारा न कीजिए, दुनिया में आखिरत का खसारा न कीजिए, मोबाइलों में वक्त गुजारा न कीजिए। मेरे प्यारे साथियों, हंज़ला एक सहाबी है, जब जिहाद की बात सुनी, जिहाद की आवाज कानों में गूंजी, जिहाद की आवाज कानों में गूंजी तो जिहाद के मैदान में निकल गए। मेरी माओ बहनों, आपसे भी मैं कह रहा हूं, उनकी बीवी चाहती तो हंज़ला को रोक सकती थी, उनकी बीवी चाहती तो हंज़ला को मना कर सकती थी, लेकिन उन्होंने मना नहीं किया। जब उनको मालूम ये भी है कि हंज़ला मैदान जंग की तरफ जा रहे हैं, हो सकता है वहां शहीद कर दिए जाए, हो सकता है वहां दुश्मनों के हाथों मार दिए जाए, लेकिन उनकी बीवी ने ये नहीं सोचा कि जाओ, मर जाओगे तो वापस नहीं आओगे, इसलिए नहीं जाओ। उनकी बीवी ने कहा, जब नबी अकरम का ऐलान है और तुम जिहाद के मैदान में जा रहे हो, दीन की खातिर जा रहे हो, अल्लाह के खातिर जा रहे हो, तो जाओ, जिहाद के मैदान में जाओ, हम तुम्हें रोक नहीं रहे। लेकिन मेरी माँ बहनों, आपकी तरह आपसे शिकायत मुझे बहुत है। आपके अंदर तो ये है कि अगर कोई दाढ़ी
کوئی مولوی داڑھی رکھ لے تو آپ ان سے شادی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی اگر ٹوپی لگا کر ہمیشہ رہے تو آپ ان سے شادی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آپ اپنے دل میں ہاتھ رکھ کر خود فیصلہ کیجئے کہ آپ اپنے شوہر کو اگر اس طرح ضرورت پڑ جائے تو جانے کے لیے دیں گے؟ نہیں۔ کتنے نوجوان سے مجھے یہ بات شکایت آئی کہ وہ جلسے جلوس میں کسی دوست کے محبت میں جانا چاہتے ہیں، ان کی بیوی انہیں روک دیتی ہے کہ کیوں جا رہے ہو؟ میرے پیارے ساتھیوں، آج ہمیں ضرورت ہے کہ ہماری قوم کی بیٹیاں بھی تعلیم یافتہ ہو، انہیں بھی دین کی سمجھ ہو، انہیں بھی دین کی فہم ہو، انہیں بھی دین کی جانکاری ہو، وہ بھی قرآن و حدیث میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے، دین کی تعلیم حاصل کریں۔ میرے بھائیوں، ہمیں آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے مسلمانوں، وہ ایک دور تھا کہ جب عورتیں داعیہ تھی، ایک وہ دور تھا کہ جب عورتیں پرچہ اسلام کا کر رہی تھی، لیکن آج ہے کہ ہمیں اپنی بیٹیوں کو سمجھانا پڑ رہا ہے، ہمیں اپنی قوم کی لڑکیوں کو سمجھانا پڑ رہا ہے کہ اسلام کیا ہے، محمد رسول اللہ کون ہے۔ افسوس کا مقام ہے کہ آج ہماری لڑکیاں غیروں کے ساتھ فرار ہو رہی ہے، مرتد ہو رہی ہے۔ اس میں ہمارا بھی قصور ہے کہ ہم نے اپنی بیٹیوں کی تربیت صحیح سے نہیں کی ہے۔ میرے بھائیوں، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر انسان کو غور کرنا چاہیے کہ اس نے آنے والے دن کے لیے کون سی تیاری کر رکھی ہے۔ کہ آپ یہ چاہتے ہیں آپ کی بیٹی غیروں کے ساتھ فرار ہو جائے اور ان کی لاش کو جب مر جائے تو پھر کوئی جلائے یا پھر ان کی ڈیڈ باڈی کو سمندر میں بہا دے؟ میرے بھائیوں، یہ دنیا میں آپ برداشت نہیں کر سکتے ہیں تو پھر آپ یہ کیسے برداشت کرتے ہیں کہ آپ کی بیٹی مرتد ہو جائے، آپ کی بیٹی غیروں کے ساتھ فرار ہو جائے؟ اس لیے مسلمانوں، آپ بھی اپنا کوئی ایسی کالج اور کوئی ایسی یونیورسٹی بنائے جہاں پر پردے کا نظام ہو، جہاں پردے کا ماحول ہو، جہاں پر مسلم ماحول ہو، اور وہاں رہ کر ہماری قوم کی لڑکیاں تعلیم حاصل کریں تاکہ ہمیں اور آپ کو یہ دن دیکھنا نہ پڑے کہ ہماری لڑکیاں غیروں کے ساتھ فرار ہو رہی ہیں۔ پہلے یہ سن رہے تھے کہ 10 لڑکیاں فرار ہوئی، دھیرے دھیرے سینکڑوں میں بدلا، اب تو لاکھوں کیس ایسے آ رہے کہ مسلمان لڑکیاں فرار ہو رہی ہیں۔ میرے بھائیوں، ہر نفس کو غور کرنا ہے، چاہے مرد ہو یا عورت، کہ ہم نے اپنی زندگی کے لیے کون سی تیاری کر رکھی ہے۔ میری قوم کی بہنوں، میں یہ بات اس ضمن میں بتایا کہ آپ کے اندر ایسا ہنر نہیں ہے کہ آپ کا شوہر میدان میں جا رہا ہے تو آپ روک رہے ہیں، جانے دیجئے، مت روکیے۔ اگر دین کا کام کر رہا ہے تو مت روکیے۔ کوئی اگر مسجد کے متولی ہے آپ منع نہیں کیجئے، اگر تھوڑی بہت ڈانٹ ڈپٹ سننا پڑے گاؤں کی طرف سے، سماج کی طرف سے، تو آپ ان کو منع نہیں کیجئے، کرنے دیجئے۔ ڈانٹ ڈپٹ سننا ہے سنتے رہے، لیکن دین کا کام کرتے رہے، آپ انہیں روکے نہیں۔ اور آپ سے بھی اپیل ہے کہ آپ اپنی بیٹیوں کو موبائل ہاتھ میں دے، ضرورت پڑے تو اگر دے بھی دیے تو آپ ان کی بھی خبر لیجئے۔ بنگلہ میں کسی نے کہا تھا، میں شرشہ بادی ہوں، بنگالی زبان سے واقف ہوں، کندشری میں تمہیں، کندشری میں تمہیں کیمن تمہر بار فیس بکتے چھوڑی چھڑے کچھ کہنو پا۔ میرے بھائیوں، ٹائم ختم ہو گیا، یہیں سے میں اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ آخر میں اتنی باتیں کہہ کر جاؤں گا چلتے چلتے کہ آپ اپنی زندگی کے بارے میں غور کریں۔ لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، ہمارے لیے ہمارا اعمال، تمہارے لیے تمہارا اعمال، کوئی کسی کے خبر میں حساب نہیں دے گا۔ اپنے زندگی کے بارے میں غور کرتے رہنا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔